ارمان ایک گہری سانس لیتا ہے اور را کے سامنے فون رکھ دیتا ہے۔ یہ سنو، سب سچ سمجھ آ جائے گا۔ جیسے ہی کال ریکارڈنگ چلتی ہے، را کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ آسیہ کی آواز اور اس کے الفاظ، را کے قتل کی سازش۔ را کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن اس بار کمزوری کے نہیں، سچ جان لینے کے۔ ارمان دھیرے سے کہتا ہے، اب بتاؤ را، کیا تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو؟ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ را کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہتی ہے، پھر سر ہلا دیتی ہے۔ لیکن پہلے مجھے ماموں عدیل سے ملنا ہے۔ اگلے ہی لمحے پولیس کے ساتھ ارمان اور را سیدھا عدیل کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ آسیہ را کو زندہ دیکھ کر کانپ اٹھتی ہے۔ را بغیر وقت ضائع کیے عدیل کے کمرے کی طرف بھاگتی ہے۔ جیسے ہی عدیل اسے دیکھتا ہے، اس کی حالت ایک دم بدل جاتی ہے۔ وہ اٹھ کر را کو گلے لگا لیتا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اور ارمان، را کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ تبھی ایک نئی مصیبت سامنے آتی ہے۔ را کو ایک کال آتی ہے، نانا جان کا بزنس زارون اور وسیم نے اپنے نام کر لیا ہے، اور سارا پیسہ بھی منتقل ہو چکا ہے۔ را کے ہوش الفاڑ جاتے ہیں۔ وہ سب کچھ عدیل کو بتاتی ہے، لیکن پیچھے کھڑی بطول بھی سب سن لیتی ہے۔ بطول ٹوٹ جاتی ہے، زارون نے مجھے دھوکہ دیا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ارمان فوراً آسیہ کی ریکارڈنگ سب کو سنا دیتا ہے۔ عدیل کا غصہ اب قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ آسیہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پولیس اسے وہیں گرفتار کر لیتی ہے۔ وہ روتے ہوئے را سے معافی مانگتی ہے، لیکن اس بار را کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے۔ اب معافی کا وقت گزر چکا ہے۔ عدیل ایک پرانا ڈبہ کھولتا ہے، اس میں سے ایک فائل نکال کر را کو دیتا ہے۔ را جیسے ہی فائل دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں میں حیرت چمک اٹھتی ہے۔ نانا جان نے اپنی ساری جائیداد اور بزنس را کے نام کر دیا تھا۔ را فوراً کمپنی پہنچتی ہے۔ وہاں زارون اور وسیم خود کو مالک سمجھ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ را سیدھا ان کے سامنے جا کر کہتی ہے، یہ سب اب میرا ہے، اور تم دونوں کا یہاں کوئی حق نہیں۔ دونوں گھبرا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ جب ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کروڑوں روپے پہلے ہی چوری ہو چکے ہیں۔ ارمان فوراً پولیس کو حکم دیتا ہے، ان دونوں کو تلاش کرو۔ لوکیشن ملتی ہے، ایئرپورٹ۔ فلائٹ منسوخ کر دی جاتی ہے، اور جیسے ہی زارون اور وسیم باہر آتے ہیں، تھپڑ، بطول کا زوردار تھپڑ زارون کے چہرے پر پڑتا ہے۔ پولیس دونوں کو گرفتار کر لیتی ہے۔ صدمے میں بطول بے ہوش ہو جاتی ہے، اسے ہسپتال لے جایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر باہر آ کر کہتا ہے، بطول حاملہ ہے۔ یہ سن کر سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اسی دوران را کے والد کبیر واپس آ جاتے ہیں۔ وہ را کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، لیکن ارمان آگے بڑھتا ہے، نہیں، آج ہی سب کے سامنے میں را سے نکاح کروں گا۔ کبیر مسکرا دیتا ہے۔ نکاح کا دن را اور ارمان اسٹیج پر بیٹھے ہیں۔ مولوی صاحب پوچھتے ہیں، کیا اب دونوں کو یہ نکاح قبول ہے؟ دونوں ایک ساتھ کہتے ہیں، قبول ہے۔ نکاح کے بعد ارمان را کو ایک خوبصورت ہیروں کی انگوٹھی دیتا ہے۔ اب کوئی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ را مسکرا دیتی ہے، اس بار سکون کے ساتھ۔ دوستو، کیا آپ کے خیال میں را کا فیصلہ درست تھا؟ اور کیا زارون بدلہ لینے کے لیے واپس آئے گا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ایسی مزید کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔